السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نماز کی سیکھنے سکھانے کا بھی سبق ہمارا چل رہا تھا، جس کے اندر تکبیر تحریمہ اور التحیات اور درود شریف ہم لوگ بلیک بورڈ کے اوپر اچھے انداز میں پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ آگے دعائے درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے معصورہ، جو سب سے بہتر دعا ہے، جو ہم لوگ عام طور پر نماز میں درود شریف کے بعد قاعدہ آخرہ میں پڑھتے ہیں، اس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ آج دعائے معصورہ کو ہم صحیح کریں گے، درست کریں گے، عربی کے ساتھ ہے، اور آخر میں اسکرین پر جو ہندی کے ساتھ بھی آئے گی، وہاں پر ہندی جاننے والے وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ دعائے معصورہ کو عربی کے الفاظ کے ساتھ درست کریں گے۔ آگے نیچے اس کا ترجمہ ہے، ترجمہ بھی پڑھ لیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں ایسی دعا سکھلائیے، مجھے ایسی دعا سکھلائیے جس کو میں نماز میں پڑھوں، اس کے ذریعے سے میں نماز میں اللہ سے مانگوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائے معصورہ ان کو سکھائی، بہت اچھی ہے۔ ہمیں نماز کے اندر درود شریف کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن، لام پر جزم ہے، زو پر پیش ہے، لام کو زو سے ملائیں گے، ظلمن، میم پر دو زبر، ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب، ذال پر تشدید ہے، ذال کو را سے ملائیں گے، ولا یغفر الذنوب الا، تشدید لام پر 2 مرتبہ، الا انت فاغفر لی، کھینچیں گے، بہت سے لوگ اس کو کھینچتے نہیں ہیں۔ کئی جگہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں نماز کے اندر، دعا کے اندر، تو ان دعاؤں کو درست کرنا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بہت سے بچے مغفر لی اس کو پڑھتے ہیں، مکتب کے اندر جو ہم لوگ عام طور پر بچے میں غلطی آتی ہے، مغفر لی پڑھ رہے ہیں، نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بہت اچھی دعا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، اور سوائے تیرے کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا، بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اور درود شریف کے بعد اس دعا کو پڑھ کر ہم سلام پھیر دیں، ورنہ ربنا آتنا یہ دعا بھی ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوسری طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ السلاموں کے منہ تک ہمیں چہرے کو سیدھا رکھنا ہے، چونکہ السلاموں کے منہ تک ہم نماز کے اندر ہیں، تو چہرہ بالکل سیدھا رکھیں جس طریقے سے عام نماز میں ہم تھے۔ پھر جب السلام آئے تو پھر چہرے کو گھمائیں، اور اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کندھے پر نگاہ کو رکھنا ہے، ایسے نہیں کہ پیچھے طرف دیکھ رہے ہیں، کندھے پر نگاہ رکھیں۔ پھر دوسرے سلام کو پھیرنا ہے اور کندھے پر نگاہ رکھنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے۔ سلام کے بعد اگر دعا یاد ہو تو یہ دعا بھی ہم نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث کے اندر یہ دعا بھی بہت اچھی بتائی ہے۔ تو آج ہمیں دعائے معصورہ کو درست کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، زبانی درست کرنا ہے، جو بھی غلطی آئی ہے ہمیں اس کو درست کرنا ہے، کس کو کھینچنا، کس کو جلدی پڑھنا،
پھر جو ہے دعا معصورہ کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا، پھر سلام پھرنا ہے، سلام کے الفاظ درست ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طریقے سے ہو سکے تو اس دعا کو بھی زبانی یاد کریں، تاکہ سلام پھرنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے ہماری دعائے قنوت کی آئے گی، جو ہم وتر میں عام طور پر تیسری رکعت کے اندر پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے۔ تو بہرحال آج کے سبق کے اندر ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نماز کو بہترین انداز میں سیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔